یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك یا اللہ ایسے اعمال کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تیری رحمت کو ہمارے اوپر واجب کر دے وعزائم مغفرتک اللہ تیری پختہ بخششوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں والغنیمت من کل بر نیکیوں کو ہمارے لیے غنیمت بنا دے والسلامت من کل اسم سارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ولا دینا الا ادیتہ اگر کسی پر قرض ہے تو اپنی رحمت سے ادا فرما ولا مریضا الا شفیتہ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے صحت عطا فرما کوئی گھر میں بیمار ہے اسے صحت عطا فرما کوئی ہسپتال میں بیمار ہے اسے صحت عطا فرما کوئی اندرون ملک بیمار ہے اسے صحت عطا فرما کوئی بیرون ملک بیمار ہے اللہ اسے صحت عطا فرما ولا مبتلا الا عافیتہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات یا اللہ سارے مومن مردوں کو بخش دے ساری مومن عورتوں کو بخش دے الاحیاء منہم والاموات ان میں سے جو دنیا سے جا چکے انہیں بھی بخش دے جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے خص منہم الآباء والامہات خاص کر اگر کسی کے والد جو ہیں وہ دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما اگر کسی کی والدائیں دنیا سے گئی ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما باپوں کی اللہ بخشش فرما ماؤں کی بخشش فرما اگر کسی کی اولاد دنیا سے گئی ہے اس کی بخشش فرما یا اللہ کسی کے شاگرد دنیا سے گئے ہیں ان کی بخشش فرما کسی کے اساتذہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی بخشش فرما الہ العالمین بخشش کا مہینہ ہے تیری رحمتوں کا مہینہ ہے تو عنایتیں کرتا ہے گناہ بخشتا ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دقہا وجلہا جو صغیرہ گناہ ہیں انہیں بھی معاف فرما جو کبیرہ گناہ ہیں انہیں بھی معاف فرما یا اللہ وہ گناہ جو ہمارے علم میں ہے وہ بھی معاف فرما جو ہمارے علم میں نہیں ہے جنہیں صرف تو جانتا ہے انہیں بھی معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو ایسے دھو ڈال جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے یا اللہ ہمیں گناہوں سے صاف کر دے یا اللہ خطاؤں سے صاف کر دے الہ العالمین تیرے بندے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں کبھی غلطی ہو جاتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کبھی غلطی ہو جائے بھول جائے یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جیسا تو نے پہلے ہم سے پہلے لوگوں سے اٹھوایا ہے یا اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ ڈال بھی نہ جیسے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے یا اللہ ہم سے درگزر فرما واعف عنا واغفر لنا ہمیں بخش دے برحمنا ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا کارساز ہے تو ہمارے کام بنانے والا ہے تو ہمارا والی ہے تو ہمارا وارث ہے تو ہمارا مولا ہے یا اللہ سہارا صرف تیرا ہے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دھوکہ ہے حقیقت میں میرا اللہ ہمیں گرنے نہیں دیتا الہ العالمین سہارا تو ہے مالک تو ہے خالق تو ہے دعاؤں کو سننے والا تو ہے تیرے در کے علاوہ کوئی اور ایسا در ہے ہی نہیں جو اس قابل ہو کہ اس کے سامنے ہاتھ ایسے پھیلائے جائیں جیسے تیرے سامنے پھیلائے جاتے ہیں اس کے آگے ایسے جھکا جائے جیسے تیرے آگے جھکا جاتا ہے الہ العالمین ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں ہماری نگاہیں شرمندگی اور ندامت سے جھکی ہوئی ہیں ہمارے سر جو ہے وہ تیری بادشاہی کے آگے سر نگوں ہیں الہ العالمین ہمارے چہرے وہ تیرے سامنے بالکل تذلل و عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اللہ ہماری عاجزی کو قبول کر ہماری عاجزی کو قبول کر الہ العالمین عاجزی کو قبول کر ہم جھکے ہوئے ہیں ہماری عاجزی کو قبول کر ہم گرے ہوئے ہیں ہماری عاجزی کو قبول کر ہم بے بس ہیں اللہ ہم مجبور ہیں اللہ ہم بڑے ہی لاچار ہیں اللہ ہم بیچارے ہیں اللہ تو ہمارا سہارا ہے اللہ تو ہمارا چارہ ہے اللہ اللہ ہمارا ہو جا
اللہ ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، وفقنا لما تحب و ترضا، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں سے بچا جو تجھے غصہ دلاتے ہیں، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری بیویوں کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان گزر رہا ہے، جتنے عمل تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر قبول کر لے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر تو نہ قبول کرے تو تجھے کہنے والا کوئی نہیں۔ الہ العالمین ہم تو عرض ہی تیرے سامنے رکھ سکتے ہیں، گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، یا اللہ مؤدبانہ گزارش ہے، الہ العالمین فدیانہ گزارش ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، کمی کو معاف فرما، کوتاہی کو معاف فرما، غلطی کو معاف فرما، بھول کو معاف فرما، چوک کو معاف فرما۔ الہ العالمین گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ جن جن خیروں کی، جن بھلائیوں کی تجھ سے تیرے پیغمبر نے دعا مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے انہی بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ جن برائیوں سے تیرے پیغمبر نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا لے، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو برائیوں سے پاک فرما دے، ہمارے گھروں کو برائیوں سے پاک فرما دے، ہماری گلیوں کو برائیوں سے پاک فرما، ہمارے محلوں کو برائیوں سے پاک فرما، ہماری کالونی کو برائیوں سے پاک فرما، ہمارے شہروں کو برائیوں سے پاک فرما۔ الہ العالمین یہاں پہ جو ادارے ہیں، سیمنٹ کا ادارہ ہے یا کھاد کا ادارہ ہے، ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، بڑے بڑے غریب اور کمزور لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ بہت ایسے بھی ہیں جنہیں تو عزت کے ساتھ سفید کپڑے پہنے ہوئے رزق عطا فرما رہا ہے۔ یا اللہ ان سب کی امیدیں ہیں ان اداروں سے، الہ العالمین ان اداروں کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہاؤسنگ کالونی کی انتظامیہ کو خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ یہ جو مسجدوں کے باہر چیکنگ کا نظام ہے، سیکیورٹی کا بندوبست ہے، حفاظت کا بندوبست ہے، یا اللہ یہ ان کے رضاکارانہ کاموں میں سے ہے، وہ ہم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں لیتے۔ یا اللہ تو انہیں اجر جزیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں لوگوں کا روزگار جس جس ذریعے سے وابستہ ہے، یا اللہ ان سارے اداروں کو، ان سارے ذریعوں وسیلوں واسطوں کو یا اللہ تو قائم و دائم فرما، قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ اسی طرح چلتے رہیں، ان چمنیوں سے دھواں نکلتا رہے اور غریب کے پیٹ بھرتے رہیں۔ الہ العالمین یہ ادارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ویلفیئر کا جو ہے وہ بھی نظام بنا رکھا ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا آسرا بنتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، غریب بیٹیوں کے نکاح کا بندوبست کرتے ہیں، جہیز کا بندوبست کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے ملازم ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو چندے دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، یہاں مسجدیں بھی چل رہی ہیں، مدارس بھی چل رہے ہیں۔ الہ العالمین نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے ہی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے خالی نہیں جاتے، کتنے ہی مقروض ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں کام کرنے والے لوگ ان کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تو بھی ان لوگوں کی ویسے ہی مدد فرما جیسے یہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، تو بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھ جیسے یہ اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کا ویسے ہی خیال رکھ، ان کی ویسے ہی حفاظت فرما جیسے یہ مسجدوں اور مدارس کی حفاظت کے لیے اپنے بندے پابند کرتے ہیں اور کھڑے کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما، اداروں کو چلانے والوں کی حفاظت فرما، اداروں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اگر تو سہارا دے تو ہمیں کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ ایک تیرا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی آغوش میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ الہ العالمین دست بستر اس سے دعا کرتے ہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ ساتھ نہیں لیتے، اور الفاظ ایسے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے وہ لفظ پیش کیے جائیں، لیکن اللہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس ہے ہی یہ پیش کرنے کو۔ اللہ جو کچھ ہے اسے قبول فرما لے، اور سیدھی سی بات ہے تجھ سے مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، تجھ سے مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو دلوں کے بھید سے واقف ہے، تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، تو کنکھیوں کو بھی جانتا ہے،
دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے. یا اللہ نیک خواہشات کو پورا فرما, نیک حاجات کو پورا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ مشکلات کا حل فرما دے, مشکلات سے نکال لے. یا اللہ غموں سے نجات دے دے, غموں سے نجات دے دے. بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں, مہنگائی کی پریشانیاں ہیں. الہ العالمین تیرا سہارا چاہیے, تو ہماری مدد فرما. یا اللہ اور مسائل ہیں, بے شمار مسائل ہیں. کئی گھروں میں یا اللہ ناچاکی کے مسائل ہیں, اتفاق و اتحاد پیدا فرما, اتفاق و اتحاد پیدا فرما. الہ العالمین کئی بھائیوں میں ناچاکی کے ہمارے سامنے واقع آتے ہیں. یا اللہ بھائیوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما, اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ سب کو صلح اور اصلاح کے ساتھ رکھ. یا اللہ اکٹھا رکھ, متفق اور متحد رکھ. الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یا اللہ جو رمضان کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے, باقی تو نکل گیا ہے اللہ, یا اللہ اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے, سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. پچھلے پورے سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے, پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین جیسے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے, آخرت میں بھی ایسے ہی ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہے. الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, ولا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یا اللہ جیسے ادھر بہتری عطا فرمائی ہے, اچھائی عطا فرمائی ہے, آسانی عطا فرمائی ہے, کامیابیاں دی ہیں, بے شمار خوشیاں عطا فرمائی ہیں. ان سب خوشیوں, کامیابیوں, ان سب عہدوں پہ تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے یہ ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہمیں ایسی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرمانا. الہ العالمین ایسے ہی اپنی رحمت کے پردے کی آغوش میں رکھنا. یا اللہ قیامت کا دن آئے تو اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمانا, ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا, اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا, روزے کوثر کا پانی اپنے محبوب کے ہاتھوں سے نصیب فرمانا. چاہے یہ گھونٹ ہی نصیب ہو جائے. یا اللہ وہ تو ایسا پانی ہوگا کہ اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. ہمیں وہی ایک گھونٹ چاہیے تیرے پیغمبر کے ہاتھوں سے چاہیے, تاکہ ہمیں قیامت کے پورے دن جو 50,000 برس کا سال ہوگا, الہ العالمین اس دن پیاس نہ لگے. یا اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت میں بھی داخلہ نصیب فرمانا. یا اللہ جنت میں اپنے پیغمبر اور اپنا دیدار کروانا, اپنا اور اپنے پیغمبر کا دیدار کروانا. الہ العالمین قرآن کی جو تلاوت کی ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے کی ہے. یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں ایسا بنا کہ قرآن زبان سے نکلے اور دل تک اثر کرے. یا اللہ ہماری تلاوتوں میں وہ اثر دے کہ قرآن دلوں پہ اثر کرے. یا اللہ ہمارے کانوں کو ایسا بنا دے کہ قرآن کو سننے میں لذت محسوس کریں. یا اللہ دلوں کو ایسا بنا دے کہ قرآن کی تلاوت سے سرشار ہو جائیں. یا اللہ زبانوں کو ایسا بنا دے کہ قرآن کی تلاوت سے گنگناتی رہیں. الہ العالمین ہمارے جسم کو ایسا بنا دے کہ قرآن کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں, آیتوں پہ عمل کرتے رہیں. ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو ایسا بنا کہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں. یا اللہ ہمارے خاندانوں کو ایسا بنا کہ قرآن و سنت پہ عمل کریں. الہ العالمین ہماری مسجدوں کی جماعتوں کو ایسا بنا کہ قرآن پہ عمل کریں, تیرے پیغمبر کی سنت اور کردار کو اپنائیں. الہ العالمین ساری مسجدوں کے جتنے بھی ائمہ و خطباء ہیں, قراء ہیں, خادمین ہیں, یا اللہ سب کو اپنی جماعت سے, اپنی جناب سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہم ہا نحن عبادک, اللہ یہ دیکھ لے تیرے بندے ہیں, وقفنا ببابک, تیرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں. خضعت اعناقنا لسلطانک, گردنیں جھکی ہوئی ہیں تیری بادشاہی کے سامنے. وعنت وجوہنا لجلالک, تیرے جلال کے سامنے چہرے بھی ہمارے جھکے ہوئے ہیں. اللہم لا تردنا عن جنابک, یا اللہ اپنے دروازے سے خالی واپس نہ لوٹانا. یا اللہ خالی واپس نہ لوٹانا. میرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ, تیرے قرآن کی تکمیل کی رات ہے میرا مالک, تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہم یمن کتابنا, قیامت کے دن ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے. یسر حسابنا, اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہو. من النار رقابنا, یا اللہ قیامت کے دن ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمانا. فجعل الجنت ہی دارنا و قرارنا, اور جنت کو ہمارا گھر اور ہماری رہنے کی جگہ بنانا. الہ العالمین تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے سامنے تجھ سے سوال کرتے ہیں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. بندے تیرے ہیں, نوکر تیرے ہیں, تیرے نوکروں کے بیٹے ہیں, تیری نوکرانیوں کے بیٹے ہیں. ہمارے ماتھے پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں, تیری ملکیت میں ہے. یا اللہ ہمارے بارے میں جو تو فیصلہ کر دے اسے ہم عدل و انصاف سمجھتے ہیں, تیری حکمت سمجھتے ہیں. الہ العالمین
ہمارے بیچ میں حکم تیرا ہی چلنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو نام تو نے اپنا رکھا ہے، یا وہ نام تو نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے، یا وہ نام تو نے بتایا نہیں ہے اپنے پاس علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہے، تجھے تیرے سارے صفاتی ناموں کا واسطہ ہے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غم قرآن کے ذریعے دور فرما، ہماری مشکلات قرآن کے ذریعے دور فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنا، تعلیم دینے والا بنا۔ الہ العالمین زندگی بھی قرآن پہ گزرے، موت آئے تو بھی قرآن پہ، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں آئے۔ کلمہ شہادت موت کے وقت ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ اچانک موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، اچانک اور بری موت سے بچانا، فتنہ دجال سے بچانا، زندگی اور موت کی آزمائش سے بچانا۔ یا اللہ قرض سے بچانا، لوگوں کے غالب آ جانے سے بچانا۔ الہ العالمین مدد فرما، تیری مدد کی ضرورت ہے مدد فرما، تیری اعانت کی ضرورت ہے مدد فرما۔ کچھ بھی نہیں، تیری مدد کے بغیر الہ العالمین کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا بندہ ہے، یہ بہت بڑا بندہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا بندہ ہے، لیکن اللہ جتنے بھی بڑے بندے ہیں ان سب کو تیری مدد اور استعانت کی ضرورت ہے۔ یا اللہ سب کو اپنی مدد عطا فرما، اعانت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے استعانت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے استغاثہ کرتے ہیں، تو ہمارا غوث ہے، تو ہمارا مغیث ہے، تمہاری مدد فرما۔ بارش نازل فرمانا تو رحمتوں کی بارش نازل فرمانا۔ الہ العالمین دھوپ نکالنا تو وہ بھی رحمتوں کی دھوپ نکالنا، موسم صاف رکھنا تو رحمتوں والا ہو، اور موسم خراب ہو تو بھی رحمتوں والا ہو۔ الہ العالمین موسم اچھا اور خراب کیا ہے، سب تیرے دیے ہوئے ہیں، گرمی بھی تیری الہ العالمین، سردی بھی تیری الہ العالمین۔ بس ہمیں گرمی میں بھی اپنی رحمتوں سے نواز، سردیوں میں بھی اپنی رحمتوں سے نواز، دنوں میں بھی رحمتوں سے نواز، راتوں میں بھی رحمتوں سے نواز، ہمیں رمضانوں میں رحمتوں سے نواز، محرموں میں بھی رحمتوں سے نواز، سارے مہینوں میں رحمتوں سے نواز۔ یا اللہ سارے دنوں میں رحمتوں سے نواز، دنوں کی ہر گھڑی میں رحمتوں سے نواز۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک نرجو، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ہمیں کبھی بھی ہمارے اپنے سپرد نہ کرنا ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی۔ واصلح لنا شأننا کلہ، ہمارے سارے کاموں کو درست فرما دے۔ لا الہ الا انت، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے۔ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر اور ان کے سارے متعلقین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم